الحمد لله وكفى وسلام على عبده المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرطیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ افضل التحیہ و ثنا کے بارگاہ نبی کسمنا میں اپنی عقیدت و محبت و ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیز سامعین و جملہ حاضرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی منت و احسان سے ہمیں ایک بار پھر نیا سال، اسلامی نیا سال دیکھنے کی توفیق ملی اور 1448 ہجری کی ابتدا ہوئی. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلامک مہینوں کی جو ابتدا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور محرم الحرام اپنے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ انتہائی حرمت اور عزت والا مہینہ. قرآن مجید میں مہینوں کی تعداد 12 ذکر کی گئی، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہر، 12 ہے، فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا روز اول سے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 اس دن سے ہے جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. تو اس دن سے ہی مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 مقرر کی. تو کہا منہا 4 حرم، ہاں ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے، تکریم والے مہینے. تو ان 4 میں سے ایک یہ محرم الحرام بھی ہے، اور اس کے نام سے ہی واضح ہے. حرام حرمت والا، عزت والا، جیسے مسجد حرام تو یہ حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد، تو اسی طریقے سے محرم الحرام. محرم الحرام نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے بھی قبل اہمیت کا حامل رہا ہے. اسلام آنے سے پہلے بھی اس مہینے کی بڑی عزت اور توقیر تھی. ایسا نہیں کہ اسلام نے اس مہینے کی عزت کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، نہیں، بلکہ اسلام سے قبل بھی اس کی بڑی عزت تھی، بڑی حرمت تھی. چنانچہ بہت سے ایسے افعال، بہت سے ایسی چیزیں خاص اس مہینے میں وقوع پذیر ہوئی، اور اسی مہینے میں سے ان کی یادیں منسوب ہیں. مثلا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ بھی اسی دن مقبول ہوئی، اسی مہینے میں. اسی طریقے سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان کا عذاب آیا تو وہ اور ان کے چند متبعین، جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق 12، بعض کے مطابق 40 اور بعض کے مطابق 70 ہے، وہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو ان کی کشتی جو بھی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ بھی محرم کا ہی مہینہ تھا. 12ویں سپارے میں اللہ کریم نے اس کو بیان کیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جودی پر ٹھہری. وَقِيلَ بُعْدًا لِلظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ظالمین دور رہیں.
اسی طریقے سے یہ عاشورہ کا دن ہی تھا کہ جب اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق فرمایا۔ یوم ادرکہ الغرق فقال آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، حتی ادرکہ الغرق، جب اس نے یہ سمجھ لیا، یہ پا لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب غرق ہونا یقینی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے، یعنی فرعون نے کہا۔ تو اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے یاد آیا ایمان لانا جب تو نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور اس سے قبل تو نافرمانی کرتا رہا، خود کو خدا ٹھہراتا رہا اور فساد کرتا رہا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ، ان کی پیدائش بھی اسی دن میں ہوئی، اور اسی طریقے سے ہمارے پیارے آقا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی بھی کئی یادگار نسبتیں، کئی یادگار چیزیں اسی دن سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں اسی مہینے میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا تھا جسے شعب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر ہجرت کے 5ویں سال اسی ماہ مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے۔ 7ویں ہجری میں اسی ماہ سعید میں آپ نے خیبر کے یہودیوں سے جہاد کر کے اسے فتح کر لیا۔ اسی طریقے سے خلافت فاروقیہ میں 12 ہجری میں اسی مقدس مہینے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ایرانی پہلوان ہرمز کو شکست دے کر ایران کو فتح کیا۔ یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز، جو یہ آبنائے ہرمز ہے، اس کے بارے میں بھی یہ جو نام رکھا گیا ہے یہ اسی جو ایرانی جنرل تھا اس کے نام پر یہ موسوم ہے، تو اسی کو یہ لے کر آج تک چل رہے ہیں۔ وہ مجوسی تھا۔ خیر، اسی طریقے سے حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اور سب سے اہم کہ اسی مہینے میں 61 ہجری میں نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار رفقا نے کربلا میں جام شہادت نوش کی۔ تو یہ انتہائی ہسٹوریکل مہینہ ہے، تاریخی مہینہ ہے اور دن ہے، اور اس میں مختلف عناصر ہیں، اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں، اور جو اس مہینے کی اہمیت کو انتہائی اجاگر کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس مہینے کی عظمت اور اس کی حرمت کا بیان تھا۔ اب اگر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سال نو مثلا اسلامک تاریخ کے اعتبار سے، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ہے، تو ہمارے لیے کیا کیا ایسے امور ہیں جو کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے معاملات حد تر امکان اسی اسلامک سال کے اعتبار سے ترتیب دینے چاہیے، کیونکہ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اسلامی مہینے کے اعتبار ہے، جو شمسی مہینے ہیں، انگریزی جس کو آپ بولتے ہیں انگریزی مہینے، ان کا اعتبار نہیں، اس میں اسی اسلامک مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں محرم الحرام میں ویسے تو پورا سال ہی اللہ کریم کی نافرمانی سے، اس کی جناب والا احکامات کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے پورا سال، لیکن بالخصوص اس مہینے میں چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت و تکریم والا مہینہ ہے، جیسے رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کا ثواب دگنا تگنا ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے گناہ
کا جو سزا ہے اس میں بھی اضافہ ہو. تو یہی معاملہ محرم کا بھی ہے کہ ویسے تو پورا سال ہی گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص اس مہینے میں احتیاط برتنی چاہیے کہ یہ عزت اور حرمت والا مہینہ ہے. اور جو کفار تھے جو اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اپنی جو بھی ان کے معاملات ہوتے وہ موقوف کر دیتے اس مہینے میں، اور کہتے نہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے اور ہم تو مسلمان ہیں اور اسلام نے ہی ان چیزوں کو عزت دی ہے تو ہم کیوں نہ کریں گے، یہ ہمیں تو ان سے پہلے کرنی چاہیے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے. شریعت نے جن امور سے منع کیا ان سے منع ہو جانا چاہیے. اور اس میں سب سے اہم چیز جو اس مہینے میں جس سے ہمارے لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں سے آلودہ عقیدت، ایسی عقیدت جو گناہ پر مشتمل ہے اس سے بچنا چاہیے. محرم میں کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو معمول کے مطابق لوگ کرتے ہیں. مثلا پورا سال اگر ایک شخص، مثال دے رہا ہوں، کسی پر تعان نہیں کر رہا، ملاوٹ کر رہا ہے کسی چیز پہ، دودھ پہ یا کوئی اور بیچنے کی چیز ہے تو وہ محرم میں بھی جاری ہے ساری، یہ معمول کے مطابق چل رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے جاری ہے. اسی طریقے سے جناب کو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، وہ پورا سال جاری ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اس مہینے میں خاص عقیدت کے نام پر لوگ کرتے ہیں اور اس کو سوال سمجھ کے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعہ یہ تو اس مہینے کا خاصہ ہے. چنانچہ کم علمی کی بنا پر بعض لوگ ایسے افعال کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کا حقیقت میں عقیدت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ اسے عقیدت بنا کے کر رہے ہیں. بلکہ وہ کام ایسے ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے. جیسا کہ آپ ہمارے اہل سنہ کے نوجوانان کو دیکھیں گے اس مہینے میں ان کے اسٹیٹس پر نوٹے لگے ہوں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی فارورڈ کریں گے. جو کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے سوٹ مارانا، چہرہ پیٹنا، سینہ کو بھی ماتم، اور جو ایسے فرقے ہیں جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے مجالس میں شرکت کرنا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سب کام یہ سمجھ کر کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ یہ بڑا ہی ثواب کا کام ہے اور یہ کرنا چاہیے. بلیک کپڑے پہنیں گے اور عقیدت کے نام پر مثلا اپنے گھر پہ علم لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی، تو یہ سب اسلام میں منع ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح آہو بھگا کرے، ہائے اور یوں اور وہ، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور اپنے گالوں کو لوچے یا مارے تماچے، وہ ہم میں سے نہیں. کانسیپٹ اسلام کا اگر آپ سمجھتے تو آپ کو یہ بات بالکل ایزیلی اور آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ اسلام میں جو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غم کا ہونا، وہ منع نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب، یا ہم کہتے ہیں کہ لوہا نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خوشی منائی جائے. یہ بھی ذہن میں رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب غم نہ کیا جائے. ایک ہے غم ہونا، یعنی دل کا دکھی ہونا، جو نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے ان کو صحیح سمجھا جائے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. ایک ہے غم اور دوسرا اظہار غم. یہ 2 چیزیں اگر آپ فرق سمجھ لیں تو آپ کا کانسیپٹ انتہائی آسانی سے کلیئر ہو سکتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ کیا واقعہ کربلا، یعنی حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اس کا غم نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ نے جو ان کو جواب ارشاد فرمایا وہ انتہائی، وہ 4 لائنیں ایسی اگر آپ کو سمجھ لیں تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے.
آپ نے فرمایا کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کا غم نہیں اور اس کا جو دل ان کی اس معاملے سے محزون نہیں. ہاں ہمیں غم آلودگی سے منع کیا گیا ہے, جزا فضا سے منع کیا گیا ہے, غم کو منانے سے منع کیا گیا ہے. تو ایک ہے غم کا ہونا, تو اگر آپ کے آنسو جاری ہوتے ہیں, آپ کے دل میں رنجیدگی آتی ہے, قلق ہوتا ہے, یہ منع نہیں ہے. ہاں اس کا اظہار اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ منع ہے, اس لیے کہ یہ سوگ کی علامت ہے, اور شریعت میں سوگ 3 دن کا ہے صرف, سوائے اس بیوہ کے کہ جس کا شوہر انتقال کر چکا, اس کے لیے 120 دن سوگ ہوتا ہے, 130 دن, 4 ماہ 10 دن, اس کے لیے یہ 130 دن وہ سوگ میں رہے گی اور زینت والے تمام کاموں کو ترک کر دے گی. بناؤ سنگار کرنا, زیورات پہننا اور رنگ برنگے کپڑے, یہ جو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ اس بیوہ کے لیے یہ 130 دن منع ہے. اس کے علاوہ جو اس کے دیگر اہل خانہ ان کو سوگ کا اظہار منع ہے. سوگ یا غم کا دل میں ہونا یہ منع نہیں ہے. تو اب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ جو سب چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا, یہ اظہار غم ہے, غم نہیں ہے, اظہار غم ہے. لہذا اپنے گھر پر علم لگا لینا تو یہ غم کا اظہار ہے کہ یہاں سوگ ہے. تو حدیث میں جس چیز سے منع آیا, شریعت میں جس چیز سے منع آیا, وہ کام ہو گیا. اسی طریقے سے ان ایام میں صرف جو یہ خاص ایام ہے, بلیک کپڑے پہننا یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے کہ یہ اظہار غم ہے, غم کی وجہ سے کیا جاتا ہے ایسا, تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. اسی طریقے سے اپنے چہرے کو پیٹنا, دیگر معاملات کرنا, سینہ زنی کرنا وغیرہ ذالک کا, یہ سب اظہار غم, اور اس اظہار غم کی ممانعت ہے شریعت میں. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ گئی. تو یہ امور ہے جو شریعت مطہرہ میں ممنوع. لیکن ہمارے یہاں لوگ تحقیق سے زیادہ سنی سنائی پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایک ہمارا عمومی مزاج ہے, صرف یہ شرعی معاملات میں نہیں, ہر معاملے میں ہماری قوم کا بحث قوم یہی مزاج ہے. سو اگر آپ غور و فکر کریں اور دیکھیں تو اس واقعے میں جو کربلا کا واقعہ وہ پذیر ہوا, اگر ہم اس پہ گفتگو کریں اور اس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو سب سے بڑی عجیب ترین بات یہ لگے گی کہ جو جن کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوا, جناب اہل بیت اعظام اور ان کے وہ افراد جو اس وقت ساتھ ہیں, ان سے کوئی ایک صحیح روایت تفصیل کے ساتھ مروی نہیں ہے. کوئی ایک صحیح روایت نہ ہماری کتب میں ہے نہ اہل تشیعوں کی کتب میں کہ انہوں نے اس کی یہ واقعے کی ڈیپلی یہ جو روایت کہتے ہیں کہ یوں گھوڑے میں سوار ہوئے تو ایسا ہوا اور ایسا ہوا, یہ کئی مروی نہیں. یہ مورخین نے بعد میں آ کر اپنی طرف سے ایڈ کیا. چنانچہ سب سے پہلے جو آپ نے ایک قصہ سن رکھا ہے, آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جنگ کے لیے نہیں گئے. یہ بات معلوم ہے آپ کو, آپ جنگ کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے. اس لیے اس بنا پر ان صحابہ پہ اعتراض کرنا یا ان لوگوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے کہ وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے, تو یہ بھائی جنگ کے لیے کب گئے؟ 61 ہجری میں اس کا آپ پس منظر اگر آپ دیکھیں واقعہ کربلا کا, جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بحث سے انکار کیا. تو اس وقت گورنر مدینہ, یہ مدینہ میں تشریف فرماتے ہیں, ولید بن عتبہ کی ذمہ داری اس نے لگائی کہ تم نے امام حسین سے بیعت لینی ہے. یہ وہ پیری مریدی والی بیعت نہیں ہے, یہ بیعت خلافت ہوتی ہے, یعنی میں ان کے تابع رہوں گا, ان کی بات کروں گا, بنانا.
تو حضرت سیدنا امام حسین نے انکار کر دیا نہیں، اس لیے کہ یزید کے افعال شریعت کے خلاف تھے، فاسق و جری علی القبائر تھا، وہ گناہوں میں ملوث تھا اور دیگر چیزیں اس کی تھی، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص ان کی بیعت لیتا۔ تو جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ بیعت سے انکاری ہے تو اس نے یہ کہا کہ جی ان پر سختی کی جائے، ان کو مجبور کیا جائے بیعت کرنے پر۔ دوسری طرف کوفہ والوں کو جب پتا چلا، آپ کو پتہ ہے کوفہ کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جو تین خلفاء تھے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب سیدنا عمر، جناب سیدنا عثمان، انہوں نے دارالخلافہ یا دارالحکومت مدینہ کو بنا رکھا اور وہیں پر ان تینوں کی شہادت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طبعی موت ہوئی، ان کا انتقال طبعی طور پر ہوا، باقی یہ دونوں جو حضرت سیدنا عمر اور سیدنا عثمان، ان کی شہادت مدینہ شریف میں ہی ہوئی۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو آپ نے دارالخلافہ یہاں سے اٹھا کر کوفہ منتقل کر دیا۔ اب مدینہ دارالخلافہ نہیں رہا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ابتدائے جب پاکستان بنا تھا، یہ کراچی ہمارا جو ہے وہ دارالحکومت یا دارالخلافہ تھا، پھر بعد میں اس کو کنورٹ کر کے اسلام آباد کو بنا دیا گیا، ایسے ہی۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے 5 سال کا خلافت کی اور کوفہ میں قیام پذیر رہے، لہذا کوفہ میں جتنے لوگ تھے وہ سب شیعان علی تھے۔ کون تھے؟ بولیے نا ذرا، شیعان، حضرت علی کے گروہ سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے محبین تھے، ان کے ساتھی تھے۔ دوسری طرف حضرت جناب معاویہ تھے جو شام کے گورنر تھے۔ جب ان کا اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیوں نے شہید کر دیا، مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک مسند خلافت پر جلوہ فراز رہے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح فرما کر خلافت ان کے حوالے کر دی۔ اب پورا کا پورا مرکز شام کی طرف منتقل ہو گیا، پہلے مدینہ، پھر کوفہ اور اب شام کی طرف۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا تو شام میں ہی وہیں پر، تو اس وقت جو کوفہ کے لوگ تھے انہوں نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہا امام علی مقام سے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور ان کے بے انتہا اصرار کے بعد انتہائی خطوط 70,000 سے زائد خطوط تاریخ تبری میں مسند روایت کے ساتھ موجود ہیں، اہل کوفہ نے بھیجے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے وہاں سے ان کے خطوط پر، تو بہت سے اصحاب کرام نے آپ سے یہ گزارش کی کہ حضرت آپ ان کا اعتبار نہ کریں، یہ کوفی وفا نہیں کرنے والے، یہ اہل وفا نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کریں گے۔ تو ان اصحاب رسول کے خدشے پر آپ نے مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹے محمد ابراہیم کو بھیجا کہ یہ بزرگ لوگ ہیں، یہ ایسا کہہ رہے، تم جا کر حالات کا مشاہدہ کرو، دیکھو اور بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اس کو پڑھیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی ساری چیزیں۔ تو جب یہ معاملہ درپیش ہوا اور مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، یہ حضرت علی کے جو چچا ہے عقیل، یہ ان کے بیٹے ہیں مسلم بن عقیل۔ تو جب وہاں پر پہنچے انہوں نے خط لکھا، قاسم کو روانہ کیا کہ حضرت یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے، تقریباً 70,000 سے زائد افراد نے جامع مسجد کوفہ میں میرے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم سے یہ یقین دہانی کروائی کہ آپ آئیں۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ راستے میں تھے تو وہاں سے آپ چل پڑے۔ اب جب یزید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلم بن عقیل وہاں آئے ہیں اور یہ معاملہ درپیش ہوا ہے، تو اس نے اپنے وہاں کے جو کوفہ کے گورنر تھے، غالباً سعد بن زیاد یا کوئی اور، میرے نام کنفرم نہیں ہے، اسے کہا کہ کو گرفتار۔ اور جب اس نے اپنی فوج بھیجی تو روایات ہیں تاریخ تبری میں، تاریخ ابن خلدون میں اور دیگر بڑی بڑی کتب میں موجود ہے کہ مسلم بن عقیل جامع مسجد کوفہ میں جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ کے پیچھے 70,000 سے زائد کوفی اقتداء میں تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو سوائے آپ کے 2 بیٹوں کے کوئی اور تیسرا موجود نہیں تھا، سب تھا۔
تو بتائیے کہ یہاں کہاں آ رہے ہیں کہ بھائی جنگ کے لیے گئے تھے، اور کوئی جب جنگ کے لیے جاتا تو کیا اپنے سارے اہل و عیال کو ساتھ لے جاتے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں، دودھ پلاتے بچوں کو، بیویوں کو، اور جو خاندان کی جو عورتیں ہیں ان سب کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بڑا سا اعتراض کیا جاتا ہے، انتہائی مغالطے پر مبنی اعتراض، کہ وہ گئے تو یہ کیوں نہیں گئے؟ تو بھائی وہ جنگ کے لیے کب کہتے پہلے یہ تو ثابت کرو، یہ ثابت ہو تو پھر تمہارا اعتراض درست ہو۔ تو جنگ کے لیے ہو تو بیعت کے لیے گئے، اور بعد میں انہوں نے جب انکار کر دیا، دھوکہ دے دیا، تو بامر مجبوری پھر ان کو جنگ کی طرف جانا پڑا، اور پھر یہ معاملہ رکو پذیر۔ تو بہت سی ایسی چیزیں اس تاریخ میں رجب الحافظ انتہائی غلط چیزیں ملائی گئی ہیں۔ یہ جو ذوالجناح کا کانسیپٹ ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے انتہا تک اونٹنی پہ سوار رہے۔ ان کی خود کی کتب اٹھا کر آپ دیکھیں، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی گھوڑا تھا اور جب سب شہید ہو گئے تو اس نے وفا کی۔ سب بیکار باتیں، من گڑت موضوع، باطل اور لغو ہے۔ چنانچہ ان کی کتاب ناسخ التواریخ، اس میں دیکھیں مرزا تقی شیعہ لکھتا ہے وذوالجناح کہ نام داشتہ بادشاہ، یہ فارسی میں، درہیج کتب احادیث اخبار و تواریخ معتبرہ ندیدام، کہ یہ جو لوگوں نے امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجلال رکھا، مشہور کر رکھا ہے، مجھے تو یہ نام نہ کسی حدیث میں ملا، نہ کسی تاریخ میں ملا، اور کہیں بھی نہیں ملا۔ بلکہ آگے کیا لکھتا ہے، ودر حقیقت ذوالجناح لقب شمر بسر لہیہ است، کہ اگر آپ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو شمر بن لہیہ نامی شخص کا لقب تھا، ذوالجناح۔ تو جب امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تو ابتدا سے آخر تک اونٹنی پڑتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ تبری کی روایت دیکھیں، فرزدق نامی شاعر جب آپ روانہ ہوئے، آپ اونٹنی پر سوار تھے، ثم حرک الحسین راحلتہ ای ناقتہ فقال السلام علیکم ثم افترقا، امام حسین نے کوفہ جاتے ہوئے راستے میں چند لمحے فرزدق سے ملاقات کی اور کوفیوں کا حال پوچھا، اور پھر اپنی اونٹنی کی لگام کو حرکت دی اور آگے چل دی۔ اسی طریقے سے امام حسین جب کربلا پہنچے تو بھی اونٹنی پر ہی سوار تھے۔ اسی کشف الغمہ اس کے صفحہ نمبر 347 میں فقال علیہ السلام ھذا کربلا موضع کرب وبلاء ھذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کربلا ہے جو دکھوں کی جگہ ہے، یہ ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مناخ، یہ ہمارے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے مردوں کی شہادت کا ہے۔ یہاں بھی کہیں گھوڑے کا ذکر آپ کو نہیں ملے۔ پھر جب جنگ کے دوران جو آپ نے فتویٰ دیا، اس کا بھی آپ حال دیکھیں، الکامل لابن اسیر جو تاریخ کی بہت معتبر کتاب ہے، امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھی، تو انہوں نے خطبہ دیا تو اس وقت بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ثم رکب الحسین راحلتہ وتقدم الى الناس مناط بصوت عال يسمعه كل الناس، جب امام حسین آخر میں تنہا رہ گئے تو اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے لوگوں کو خطبہ دیا جس سب لوگ سن رہے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے اہل سنہ میں بھی میں نے دیکھا، ہمارے ناظرین حضرات اسٹیجوں میں بیٹھ کے بڑے سوز والی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ شعر، جاؤں سو بار میں زلف وادی آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ تو یہ بھی ایک من گھڑت واقعہ اس واقعے میں ملا دی کہ جی وہ ان کی مہندی تھی، اور بھائی یہ مہندی کا کانسیپٹ تھا عرب میں یا ہمارے یہاں رائی جی؟ یہ مہندی اور یہ جو اس سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے مایو وغیرہ، یہ وہاں کہاں تھا؟ بیوقوفوں والی باتیں، کوئی عقل میں آنے والی کوئی چیز ہو تو سمجھ میں آئے۔ آج بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنی طرف سے میں بات نہیں کرتا، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ سے سوال ہوا اسی مسئلے سے متعلق، ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں۔ جی
آپ سے پوچھا گیا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی شادی کا میدان کربلا میں ہونا جس بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا نہ یہ شادی ثابت نہ یہ مہندی سوائے اختراع کے کوئی چیز ہے، یعنی بنی بنائی چیز ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے شیخ الحدیث علامہ محمد علی نقشبندی میزان الکتب کی کتاب ہے واقعہ کربلا پر، اس میں نے لکھا ہے کہ یہ تمام باتیں من گھڑت اور اہل بیت پر بہتان عظیم ہے کہ وہ بے پردہ کر دی گئی اور یوں اور وہ فلانا ڈھمکانا۔ ٹھیک ہے، امام حسین کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور 1 صاحبزادی، اور واقعہ کربلا سے پہلے سب کی شادی ہو چکی۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں آپ کو ملے گی یہ صرف مرچ مسالے، اور بعض لوگ تو اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں، میں اس کو گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ انتہائی متنازع اور مختلف بھی مسئلہ ہے، تو دونوں طرف سے بہت لیتے ہوئی ہے، بہت شدوں میں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے بارے میں یا ان کے رفقا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے پانی بند ہو گیا تھا، یہ بھی باطل اور من گھڑت بات ہے۔ میں اس میں گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ اس میں بہت شدید اختلاف ہے، اور انہی کی کتب میں سے بات میں یہ بات ہے کہ حضرت اس نے امام حسین جس دن آپ کی شہادت کا دن تھا صبح کستوری ڈال کے آپ نے غسل فرمایا اور وہاں تشریف لے گئے۔ لیکن بہرحال اس بات کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو وہ شخصیات ہیں ان کو تو بھائی پرورش ان کی ایسی ہوئی ہے، ان کو ایسے فضائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ثابت نہیں ہے، ان کی فضیلتیں ویسے ہی اتنی زیادہ ہیں، ویسے ہی اتنی عظیم شخصیت، اتنا عظیم گھرانہ ہے، اتنے عظیم لوگ ہیں۔ وہی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے فدق والا، حضرت علامہ سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ بھائی اگر آپ سیدہ خاتون جنت کی زندگی کو دیکھو تو جب انہیں ایک خادمہ کی ضرورت تھی حضور کے پاس آئی، مال غنیمت اتنا کثیر تھا، لوگوں میں تقسیم کیا، دروازے کے پاس آئی اور دیکھ کے چلی گئی حضور جو ہے لوگوں میں تقسیم کر رہے۔ اب رات کا وقت ہوا، حضور نے دیکھ لیا کہ یہ آئی تھی لیکن کثرت ازدحام کی وجہ سے بات نہیں کر سکی، تو واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف لیٹے دوسری طرف سیدہ خاتون جنت لیٹی، تو حضور نے پوچھا تم آئی تھی کس لیے؟ تو روایت کے الفاظ ہیں اتنی شرم آئی ان کو، اتنی شرم آئی حضرت سیدہ خاتون جنت کو چادر اپنے منہ پہ ڈالی، بات نہیں۔ پھر حضرت علی بولے کہ حضور اس لیے آئی تھی کہ سارا دن چکی چلاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، ہاتھوں میں مشکیزہ اٹھاتی ہیں، یہاں پر نشان پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے ہو گئے، آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ ایک خادمہ دے دے تو ذرا آسانی ہو جاتی، بول نہیں پا رہی۔ یہ وہ گھرانہ ہے بھائی، کیا باتیں کرتے ہو آپ لوگ؟ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ معمول بنا دو تو اللہ کریم تمہیں روزانہ ایک خاتمہ آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر وہ تسبیح فاطمہ بتائی جو آج تک رائج ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ جاتے ہیں، 30 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے، اللہ کریم اسے ایک خاتمہ آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ لوگ لڑیں گے مال و دولت پہ، یار حیرت ہے، تم گستاخیاں نہیں ہے یہ ان کے بارے میں کہ وہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے لڑتی نہیں جاتی نہیں۔ میرے امام سے پوچھو کہ میرے امام نے کہا یہ کیا باتیں کرتے ہو تم کہ وہ صدیق اکبر کے اس میں گئی تھی، کوئی نہیں گئی تھی، ان کا پردے کا عالم یہ تھا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا بہو بعد میں اس ودائے نزاہت کے لاکھوں سے، ان کا جنازہ بھی ایسا نکلا کہ کسی مرد غیر مرد کی نظر نہیں پڑے، یہ گستاخی نہیں تو کیا؟ تو اس لیے یہ گھرانہ تو بڑا عظیم گھرانہ ہے بھائی، یہ ان کی مظلومیت کی داستانیں بنا کر ان کو رسوا اور نہ کرو تم، یہ ان کے لیے ان کی شایان شان نہیں ہے یہ چیزیں۔ اس لیے ہمارے ایک اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہائے حسین نہیں بولتے بلکہ ہم بولتے با حسین تیری عظمت کو سلام۔ تو نے باطل کے سامنے کھڑا ہو کر دنیا کو یہ بتایا کہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جو یہ مظلومیت والا نہیں بلکہ بہادری اور جرأت والا حسین ہے وہ۔
تو اس لیے ہمارے یہ جو نوجوانان جو عقیدت کی لہر میں بہہ جاتے ہیں اور اگر عجیب و غریب قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ اور قربانی اسلام تو بغیر قربانی کے بھائی ہے ہی نہیں کچھ۔ آج بھی قربانی مانگ رہی ہے، آج بھی اس ملک پاکستان میں اسلام کے نام پر اور پوری دنیا میں اسلام کے نام پر لوگوں کو مارا جائے۔ اس کی آبیاری تو ہوتی خون سے بھائی، جب تک اس کی بنیادوں میں خون نہیں جاتا اسلام کیسے آگے بڑھتا پھول سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کریم نے آپ کو اہل سنت میں پیدا کیا، سنی گھرانے میں پیدا کیا، تو اس کی ذات کو ثابت کیجئے کہ ہم واقعتاً حضرت ذکر اہل بیت کریں، فضائل و مناقب ذکر کریں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنانا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آپ ان کی طرف سے یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں یہ جو لوگ ہیں بتائیں کبھی زندگی میں انہوں نے نماز قضا کی ہوگی؟ بولے کبھی زندگی میں یہ جو اہل بیت کی باپردہ خاتون کی ان سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہوگا بے پردگی کے زمرے میں جو آتا ہو؟ نہیں۔ اس پر کب عمل کرے گی؟ آخری وقت بھی حضرت سیدنا امام حسین کا جو آخری عمل تھا وہ بھی تو سجدہ تھا۔ جب آپ نیچے تشریف لائے اپنی سواری سے تو آپ کی زبان پر جو جملہ تھا آج بھی تاریخ میں وہ لکھا ہوا ہے، اللہم ردن برضائک صبرا علی قضائک تسلیما لنفسک سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی۔ یہ تھا ان کو، وہ تو خود اس وقت جب انہیں پتہ چل گیا کہ وقت شہادت قریب ہے کیا کہہ رہے؟ اللہم ردن برضائک، یہ اللہ تیری رضا پہ راضی، صبرا علی قضائک، تو صبر کر رہے ہیں بھائی، وہ تو خود صبر کا درس دے رہے ہیں۔ صبر اللہ قضائک، تیری قضا پر تیرے فیصلے پر صبر کرتے ہیں، تسلیما لنفسک، اپنی جان تیرے سپرد کرتے ہیں، سبحان ربی اللہ، تو سب سے بلند ہوگا، تو سب سے بلند ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ان شہداء کربلا کی سیرت اور ان کے کردار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔